ابھی حال ہی میں ایک شاعر نے کہا جو تو ہے وہی میں ہوں، تفریق ذرا سی ہے، تو حسن کا مالک ہے میں حسن کا دیوانہ۔ غور کیجئے گا، سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے، جبکہ قرآن شریف میں آیا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت اچھا لگے گی، ریئل میں اچھی نہیں بری ہوگی۔ جو تو ہے وہی میں ہوں، غلط، یہ وہی کا لفظ غلط ہے، کیونکہ تو رسول ہے میں رسول نہیں ہوں، تو نبی ہے میں نبی نہیں ہوں، تو سید الانبیاء ہے میں افضل بھی نہیں ہوں، کسی اعتبار سے جو تو ہے وہی میں ہوں، غلط۔ اس کے بعد تفریق ذرا سی ہے، یہ ذرا سی ہے، پہلے دیوبندی کہتے تھے نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی سی ہے، یہ اب سنیوں میں یہ بولی آ گئی، تفریق ذرا سی ہے۔ یہ ذرا سی کا لفظ بتا رہا ہے کہ تنقیص شان مصطفیٰ ہے، کیونکہ ہمارے نبی میں اور ہم میں ذرا سا فرق نہیں ہے بلکہ تقابلی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر ہمارے نبی کیا ہے؟ تفریق ذرا سی کرنے والے اعلیٰ حضرت سے پوچھے کتنا فرق ہے؟ نبی واجب ہو نہیں سکتے، کیونکہ واجب نماز نہیں پڑھتا نبی نماز پڑھتے ہیں، واجب روزہ نہیں رکھتا نبی روزہ رکھتے ہیں، واجب صدقہ نہیں کرتا نبی صدقہ کرتے ہیں، واجب چلتا نہیں نبی چلتے ہیں، واجب کھاتا نہیں نبی کھاتے ہیں، لہذا ہمارے نبی واجب نہیں ہو سکتے، واجب ایک ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہمارے نبی ممکن بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی ممکن نبی بھی ممکن، ہم بلائے تو کتا نہیں آتا، نبی بلائے تو سورج آ جاتا ہے، نبی ممکن بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے اشارے سے روٹی نہیں پھٹتی، نبی کے اشارے سے چاند پھٹ جاتا، ممکن بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے کہنے سے بچہ نہیں آتا، نبی کے کہنے سے درخت جڑ کو گھسیٹتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا، پھر نبی ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ مجدد بھی ہے، وہ محقق بھی ہے، وہ مشرع بھی ہے، وہ مفسر بھی ہے، صرف یہی نہیں تمام سائنسدانوں کا باپ بھی ہے، نیوٹن آئنسٹائن بھی ان کی بارگاہ میں ڈسکوری کا کٹورا لیے بھیک مانگنے کے لیے کیوں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ امام احمد رضا نبی کی ذات کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے نبی کے نام پر نعرہ تکبیر، اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ۔ ایک لیٹسٹ قوال کی بات بتاؤں، ہمارے کھنڈوا میں ایک قوال آیا، پیر صاحب کی شان میں بولنے لگا، تجھ کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں، دونوں کی شکل ایک ہے، کس کو خدا کہوں؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ سب لوگ بولے معاذ اللہ رب العالمین۔ پیر صاحب نے بہت پیسہ دیا اس شعر پر، قوال کو، گیا سب کا ایمان، سب کا ایمان گیا۔ اچھا، اس ایمان کو ایبل ٹو ٹچ، ایبل ٹو واچ، ایبل ٹو لک کوئی چیز نہیں ہے کہ پاکٹ میں رکھ کے آپ کہیں I have Islam in my pocket, that's why become I Muslim۔ نو، اسلام ماننے کا نام ہے، اگر اللہ کو ایک مانا تو مسلمان، دو مانا تو گیا اسلام سے، دکھے گا بھی نہیں، وہ کافر ہو جائے گا، دکھے گا بھی نہیں، جیسے اسلام نہیں دکھتا ایسے ہی کفر بھی نہیں دکھتا، اور دنیا کی کوئی مشین بھی ڈیٹیکٹر ایسی نہیں آئی ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان خط امتیاز کھینچ دے، گوگل سے پوچھے وہ نہیں بتا پائے گا کون مسلم کون کافر، ٹویٹر فیل ہے، انسٹاگرام فیل ہے، فیس بک فیل ہے، یوٹیوب فیل ہے، ٹیکنالوجی فیل ہے، موبائل فیل ہے، رول ٹاپ فیل ہے، ٹیبلیٹ فیل ہے، چیٹ جی پی ٹی فیل ہے، دنیا کی تمام ٹیکنالوجی فیل ہے۔ ہاں، کون عالم کون مسلم کون غیر مسلم، کون سنی کون وہابی، کون مومن کون کافر، یہ بتائے گا تو وہی بتائے گا جو 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں تمام سوالوں کا جواب بن کر اپنے وقت کا نائب مصطفیٰ بن کر بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا خان کے نام سے پیدا ہوا۔ ان کے ماننے والے جو علماء ہوں گے وہ فوراً پہچان جائیں گے، یہ ضروریات دین کو مان
اس لیے یہ